دوستوں، میرے چینل یوٹیوب پر سہیل کاکوروی کے نام سے ہے، سبسکرائب کرتے ہوئے چلیں اور اس غزل کو بھی سنیں اور اس غزل کے کچھ حوالے بھی سنیں جو بہت دلچسپ ہیں اور بہت روح پرور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دو اشعار پر میرے پیر و مرشد کے جانشین اور خانقاہ کاظمیہ کاکوری کے موجودہ سجادہ نشین حضرت شاہ عین الحیدر قلندر ضیاء میاں کو ایسی کیفیت ہوئی کہ جس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ بہرحال وہ اس غزل کے دو اشعار کی پہلی کامیابی تھی۔ اس دوسری کامیابی اس کی یہ تھی کہ مجروح سلطان پوری جیسی قداور شخصیت سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ یہاں لکھنؤ میں جشن بشیر فاروقی میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے اور میں چونکہ اس کا کنوینر تھا، اس لیے میرا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے ملنے کے لیے جاؤں، اور میں گیا۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ بھی شاعری کرتے ہیں؟ میں نے بتایا، اور ایک غزل جو تازہ میں نے کہی تھی وہ ان کو سنانے لگا۔ وہاں پروفیسر وارث کرمانی بھی تشریف فرما تھے۔ غزل کے اشعار میں ایک شعر پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجروح صاحب کا چہرہ جو ہے وہ کیفیت سے تمتمایا ہوا ہے۔ آگے بڑھا اور جب ایک اور شعر میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور بعد میں جب غزل ختم ہو گئی تو انہوں نے مجھ پہ عنایات کی بارش کر دی، بہت سراہا۔ وارث کرمانی صاحب کا یہ جملہ یاد رکھے ہوئے ہوں میں کہ اس شعر پر جس پر مجروح صاحب اشکبار ہو گئے تھے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ عربی، فارسی، اردو میں نے اس مضمون کا شعر کہیں نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی صنعت تھی، کیونکہ پروفیسر وارث کرمانی اپنے وقت کے ناقدین میں صف اول میں تھے۔ بہرحال غزل کی اس کامیابی کو میں نے مجروح صاحب کے حیات میں مختلف جرائد میں اس کا تذکرہ کیا، اور بشیر فاروقی صاحب نے کہا کہ آپ اس میں یہ بھی لکھیے، چونکہ بشیر فاروقی صاحب اس وقت حیات تھے، کہ میں اس وقت موجود تھا، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ قصہ بنایا ہوا ہے۔ تو مجروح صاحب کی حیات میں ایک مجلہ شائع ہوا تھا جس میں نے اس کا تذکرہ کیا اور مجروح صاحب کو بھیج بھی دیا۔ تو غزل یہ تھی کہ خوشامد کر کے وہ پہروں کبھی مجھ کو مناتا ہے، خوشامد کر کے وہ پہروں کبھی مجھ کو مناتا ہے، اسے میری طرح سے چاہنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ خوشامد کر کے وہ پہروں کبھی مجھ کو مناتا ہے، اسے میری طرح سے چاہنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ بسط لطف و کرم لے کر مجھے جاتا ہے دریا تک، بسط لطف و کرم لے کر مجھے جاتا ہے دریا تک، ڈبو کر مجھ کو وہ خود بھی اسی میں ڈوب جاتا ہے۔ بسط لطف و کرم لے کر مجھے جاتا ہے دریا تک، ڈبو کر مجھ کو وہ خود بھی اسی میں ڈوب جاتا ہے، ڈبو کر مجھ کو وہ خود بھی اسی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور لکیریں میرے ہاتھوں کی یکایک جگمگاتی ہیں، لکیریں میرے ہاتھوں کی یکایک جگمگاتی ہیں، میرے ہاتھوں میں جس لمحہ تمہارا ہاتھ آتا ہے، میرے ہاتھوں میں جس لمحہ تمہارا ہاتھ آتا ہے،
اور جہان حسن کی رعنائیوں میں شوق کا عالم، جہان حسن کی رعنائیوں میں شوق کا عالم، شرارت جب بھی دل کرتا ہے دل بھر مسکراتا ہے۔ جہان حسن کی رعنائیوں میں شوق کا عالم، شرارت جب بھی دل کرتا ہے دل بھر مسکراتا ہے۔ اور مجھے اس قسم کی کوئی شکایت ہی نہیں اس سے، مجھے اس قسم کی کوئی شکایت ہی نہیں اس سے، جلاتا ہے کڑھاتا ہے ستاتا ہے رلاتا ہے۔ مجھے اس قسم کی کوئی شکایت ہی نہیں اس سے، جلاتا ہے کڑھاتا ہے ستاتا ہے رلاتا ہے۔ اور بوقت خاص مجھ کو منکشف کرتا ہے وہ مجھ پر، منکشف کرتے ہیں مجھ کو، مجھ پہ کھول دیتا ہے۔ بوقت خاص مجھ کو منکشف کرتا ہے وہ مجھ پر، وہ اپنی شان یکتائی کا جلوہ یوں دکھاتا ہے۔ وہ اپنے ایک ہونے کا، کہ وہ ایک ہے اور وہی سب کچھ ہے، وہ اپنی شان، اسی کا اختیار ہے کہ مجھ کو مجھ پہ کھول دے۔ وہ اپنی شان یکتا بوقت خاص مجھ کو منکشف کرتا ہے وہ مجھ پر، وہ اپنی شان یکتائی کا جلوہ یوں دکھاتا ہے۔ اور یہی تبدیلیاں تو حسن عارض کو بڑھاتی ہیں، یہی تبدیلیاں تو حسن عارض کو بڑھاتی ہیں۔ وفا کا رنگ آتا ہے جفا کا رنگ جاتا ہے، یہی تبدیلیاں تو حسن عارض کو بڑھاتی ہیں۔ وفا کا رنگ آتا ہے جفا کا رنگ جاتا ہے، اور ٹھہر جائے یہی لمحہ خدایا میں رہوں بے خود، ٹھہر جائے یہی لمحہ خدایا میں رہوں بے خود۔ وہ صحبائے محبت سے بھری آنکھیں اٹھاتا ہے، ٹھہر جائے یہی لمحہ خدایا میں رہوں بے خود۔ وہ صحبائے محبت سے بھری آنکھیں اٹھاتا ہے، اور سہیل اس طرح لکھتا ہے وہ خدا آرائی کا قصہ، سہیل اس طرح لکھتا ہے وہ خدا آرائی کا قصہ، وہ اپنا نام لکھ کر پھر تمہارا نام لاتا ہے۔ اب اس میں بتا دوں کہ ایک تو شعر تھا کہ لکیریں میرے ہاتھوں کی یکایک جگمگاتی ہیں، میرے ہاتھوں میں جس لمحہ تمہارا ہاتھ آتا ہے، یہ شعر، اور بوقت خاص مجھ کو منکشف کرتا ہے وہ مجھ پر، وہ اپنی شان یکتائی کا جلوہ یوں دکھاتا ہے۔ یہ دونوں شعر وہ تھے جس پر شاہ عین الحیدر قلندر کو کیفیت ہوئی، اور مجروح صاحب کا جو حال میں نے بتایا وہ مجروح صاحب کی کیفیت ہوئی۔ یہ سب سندیں ہیں جو فضا نے میرے لیے محفوظ کر لی ہیں، اور اس میں نے اپنے دوستوں کو شریک کیا ہے۔ یہ غزل میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور ہمیشہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو شاہ عین الحیدر قلندر کی نعیات میرے سامنے آتی ہیں، اور مجروح سلطانوی پوری جیسی قداور شخصیت کی کیفیت کا جب خیال آتا ہے تو میں خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں۔